تو ماسی کبھی بھی آپ کو ٹیپ ٹاپ میں نہیں ملے گی. وہ عید کے دن بھی ایسے ہی وہ دھلے ہوئے کپڑے پھٹے پرانے پہن کر جائے گی تاکہ وہ رحم آئے. تو بکری عید ہوگی تو اتنا سارا گوشت تو سری پائے تو وغیرہ وہ دے دیے جائیں, زکوٰۃ مل جائے, فطرہ مل جائے. اگر ماسی وہ زرق برق لباس پہن کر جائے گی تو اس کو فطرہ دے گا کون, زکوٰۃ دے گا کون؟ تو سوال کرنے کے لیے یہ سین پاٹ بھی کرنے پڑتے ہیں ان لوگوں کو جو کرتی ہیں. ہر ماسی کو اپنے نہیں بول سکتے, بعض واقعی ماسیاں ایسی ہوں گی جو مجبور ہوں گی, ہر ماسی مجبور نہیں ہوتی. اب بیوہ ہے ٹھیک ہے, بیوہ ہے, بیٹے بھی تو ہیں اس کے, کمائی رہنا. اچھا کوئی کمانے والا نہیں ہے اور اس کے سوا وہ کر ہی نہیں سکتے کہ وہ ماسی بن کر کسی کے گھر میں خدمت کرے, تب بھی وہ 5 شرائط تو اس کے لیے باقی ہیں. 5 شرائط جو پیش کیے گئے ان کے مطابق کرے, 10 گھروں میں کام کرے. اگر شرائط اس کے پورے ہو جاتے ہیں تو اجازت کی صورت تو موجود ہے. جس ماسی کو مستحق سمجھا گیا نا بابا, عید کے دن ان کی جب چھٹی ہوتی ہے جی, وہی اپنے مالکن سے ملنے آتی ہے نا عید کی تیاری کر کے, تو پتہ نہیں کتنے زیورات اس کے ظاہر ہو جاتے ہوں گے, کتنی تیاری اس کی ظاہر ہو جاتی ہوں گی. کیونکہ بعض اوقات ماسیوں کے بابا مال ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ماسیوں کو پوچھا جاتا ہے, ماسی زکوٰۃ مانگتی ہے, ہم کو زکوٰۃ دو, تو دینے والا پوچھتا ہے تو مستحق ہو؟ ہاں ہم مستحق ہیں, ہم سے زیادہ مستحق ہو نا, ہم تو گھر کے کام کرتے ہیں. اچھا یہ لو زکوٰۃ. اب یہ بتائیے کہ اس نے کہا میں مستحق ہوں, علم کتنا ہے دینے والے کو لینے والے کو, اس کو پیش نظر رکھا جائے. اب اگر کوئی کہتا ہے کہ میں مستحق ہوں مجھے زکوٰۃ دو, وہ ماسی ہے یا ماسا ہے, تو کیا دینے والے کی زکوٰۃ ہو جائے گی؟ اس میں تو یہ ہے کہ فرض علوم میں سے کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس کو یہ بھی فرض ہے کہ وہ یہ جانے سیکھے کہ اس کے کس طرح زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے, کس کس کو دی جاتی ہے, کس کس کو دینے سے زکوٰۃ درست ہو جاتی ہے وغیرہ, یہ ضروری مسائل سیکھنا اس کے لیے فرض ہے. اچھا اب ماسی نے کہا میں مستحق ہوں, وہ زکوٰۃ دے دی اور بظاہر وہ مستحق ہی ہے, تو زکوٰۃ تو اگر ہو جائے گی, لیکن چونکہ عموماً ماسیوں کے پاس مال ہوتا ہے, ماسی کما رہی ہوتی ہے, ماسا کما رہا ہوتا ہے, تو یہ اس لیے وہ اگر تحری کیے بغیر دے دیا, یعنی کہ غور کیے بغیر دے دیا, ویسے کہ چونکہ ماسی اس لیے دے دی تو غریب نظر آ رہی ہے, تو وہ غریب نظر آ رہی ہے اس لیے دے دی کہ یہ حقدار نظر آ رہی ہے, دے دی, تو زکوٰۃ تو ہو جائے گی. لیکن اگر بعد میں پتا چلا اور تحری کر کے نہیں دی تھی تو بعد میں پتا چلا تو پھر نہیں ہوگی. اب صریح سوال کیا, صراحت کے ساتھ سوال ہوا ہے, کیا آپ زکوٰۃ لے سکتے ہو؟ عموماً دینے والے کو بابا یہ تھوڑا بہت احساس ہوتا ہے کہ میری زکوٰۃ میں دے رہا ہوں, اور اس کو یہ بھی پتا ہے زکوٰۃ کے سارے مصارف نہیں پتا کہاں کہاں دینی ہے, مگر زکوٰۃ دینے والے کو اتنا ضرور پتا ہے کہ زکوٰۃ دی مستحق ہو جاتی ہے. تو اب یہ بہت زیادہ کیا سوال کر لیتا ہے, آفس پر لوگ مانگنے کے لیے آتے ہیں, گھروں پر لوگ دروازے بجا کر گھنٹیاں بجا کر زکوٰۃ مانگنے کے لیے آتے ہیں, تو خالی دینے والا یہ سوال کر لیتا ہے بابا کہ آپ مستحق ہو, زکوٰۃ لے سکتے ہو؟ ہاں میں لے سکتا ہوں, زکوٰۃ ہے میرے پر, اور اس کو کوئی زکوٰۃ دے دیتا ہے, تو بابا پھر دینے والے کے پر کیا یہ واجب ہے کہ وہ اس کی ٹو میں جائے کہ میں نے زکوٰۃ جس کو دی ہے وہ مستحق تھا یا نہیں تھا؟ وہ میں نے عرض کیا نا, اول تو خیر یہ پوچھنا تو عجیب سا لگتا ہے, جب آیا زکوٰۃ لینے کے لیے تو اس کو کیا پوچھنا تھا کہ زکوٰۃ لوگے, آیا اسی لیے. یعنی کہ اگر کوئی فقیر جیسا ہے اور لگتا ہے کہ یہ فقیر ہے, اس کو زکوٰۃ اٹھا کے دے دی تو زکوٰۃ ہو جاتی ہے. جبکہ تحری کر کے اگر دی اور بعد میں پتہ, یعنی تحری میں نے ظن غالب کیا, غور کیا, اور جہاں ظن غالب آیا کہ یہ واقعی مستحق ہے اور دے دی, اب پتہ چلا کہ مستحق نہیں تھا, تب بھی زکوٰۃ ہو جائے گی. اور اگر غور کیے بغیر دے دیا تھا اور بعد میں پتہ چلا کہ تو حقدار نہیں تھا تو زکوٰۃ نہیں ہوگی. یہ صورت باہر شریعت میں جزیے اس طرح کے ہیں. لیکن یہ پوچھنا تو خیر اس کی حاجت نہیں ہے پوچھنے کی, وہ جس کو زکوٰۃ دی اس کو یہ کہنے کی بھی حاجت نہیں ہے, جس کو زکوٰۃ دی اس کو یہ کہنے کی بھی حاجت نہیں ہے کہ ہم تم کو زکوٰۃ دے رہے ہیں.
بلکہ تحفہ سمجھ کہہ کر دیا، عیدی کہہ کر دی، تو تب بھی زکوٰۃ ہو جاتی ہے، آپ کو بابا اپنی نیت ہو۔ آپ کو اس کا بھی غالباً تجربہ ہوگا، شاید مشاہدہ بھی ہو آپ کا، کہ ہمارے کپڑا مارکیٹ ہے یا اس طرح کے جو بازار ہوتے ہیں، سیٹ حضرات اپنے پاس دفتر میں زکوٰۃ کی رقم رکھتے ہیں، اور ان دنوں میں گیٹوں پر آ کر، دکان کے دروازوں پر آ کر مانگنے والے آتے ہیں زکوٰۃ، اب وہ نکال کر آدمی کو بولتے ہیں اس کو 100 روپے دے دو، اس کو 1000 روپے دے دو، اس کو 500 روپے دے دو، تو یوں بھی تو زکوٰۃ جا ہی رہی ہوتی ہے۔ جی ہاں، ہم وہ دے رہے ہیں، اس کو ہم کیسے کہتے ہیں کہ زکوٰۃ نہیں ہوئی، جبکہ وہ آنے والا حقدار کے روپ میں آیا ہے۔ اگر وہ حقدار نہیں ہے، گناہگار تو یہ لینے والا ہے، جی ہاں، ٹھیک ہے نا، وہ تو جہنم کے انگارے لے رہا ہے کہ جو بلا اجازت شرعی سوال کر رہا ہے۔ لیکن اب جو فقیر نما شخص کو کوئی حسن ظن کی بنا پر دے دیتا ہے تو اس کی زکوٰۃ تو ہو جائے گی۔ یہ ارشاد فرمائیں کہ اگر کیا وہ جو شرعی فقیر کی تعریف بھی ہے، اگر کوئی فقیر ہو تو کیا اگر وہ مانگے، جیسے یہ ابھی بات چلی کہ گھر کی ماسیاں ہیں، وہ بولتے ہیں کہ ہم کو زکوٰۃ دو، اس سے پوچھتے ہیں تم مستحق ہو؟ ہاں ہم ہیں، تو ان کا یہ مانگنا زکوٰۃ کیا یہ جائز ہے؟ اور ان کو اگر یہ جائز نہیں تو ان کو جو دیتے ہیں زکوٰۃ، کیا یہ بھی ان کے لیے جائز ہوگا؟ اصل سوال کر سکتا ہے مسکین۔ مسکین کی تعریف یہ ہے، مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، یہاں تک کہ کھانے اور بدن چھپانے کے لیے اس کا محتاج ہے کہ لوگوں سے، اس بات کا محتاج ہے کہ لوگوں سے سوال کرے، اور اسے سوال حلال ہے۔ فقیر کو، یعنی جس کے پاس کم از کم ایک دن کا کھانے کے لیے اور پہننے کے لیے موجود ہے، بغیر ضرورت و مجبوری سوال حرام ہے، اور ایسوں کے سوال پر دینا بھی ناجائز ہے، دینے والا گناہگار ہوگا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو بھکاری کمانے پر قادر ہونے کے باوجود بلا ضرورت و مجبوری بطور پیشہ بھیک مانگتے ہیں، گناہگار ہیں، اور ایسوں کے حال سے باخبر ہونے کے باوجود ان کو دینے والے اپنی زکوٰۃ و خیرات برباد کرنے کے ساتھ ساتھ مزید گناہگار بھی ہوتے ہیں۔ اب کوئی ہے کہ وہ ٹھیک ہے، اس کے پاس کھانے پینے کا ہے، پہننے کا ہے، لیکن وہ قرضے میں اتنا ڈوبا ہوا ہے کہ وہ قرضہ ادا کرے تو اس کا مکان بھی چلا جاتا ہے، ہر طرح سے وہ ڈوبا ہوا ہے۔ مثلا اتنا قرضہ ہے کہ قرضہ مائنس کرنے کے بعد وہ مسکین رہ جاتا ہے، تب بھی اس کو اجازت ہوگی نا سوال کرنے کی، اپنا قرضہ اتارنے کے لیے۔ تو اب جو ماسی مانگ رہی ہے، اس میں ایک یہ پہلو نکل رہا ہے کہ عین ممکن ہے کہ اس پر قرضہ اتنا زیادہ ہو کہ اگر یہ سارا قرضہ اپنا مال دے بھی دے تو قرضے سے فارغ نہ ہو اور مسکین بن جائے، اللہ بہتر جانے۔ اگرچہ اس کا چانس بہت کم ہوتا ہے کہ ماسیاں اور ان کا قرض دار ہونا مشکل ہوتا ہے کہ یہ بے باک ہوتی ہیں۔ یہ میں دیکھو عموم پر بات کر رہا ہوں، اکثریت پر بات کر رہا ہوں، سب کو نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ چھوٹ میں مانگ لیتی ہیں۔ اس طرح چھوٹے درجے کے جو لوور کوالٹی ہوتی ہے نا، اس طرح کے لوگ اب فی زمانہ حالات ایسے کہ مانگ لیتے، سفید پوش ہوتے ہیں اس میں نہیں مانگتے، لیکن ایک تعداد ہوتی ہے مانگ لیتے، چھوٹ میں بول دیتے ہیں، بلکہ روتے رہتے، اپنی کیفیت ایسی رکھتے ہیں کہ لوگوں کو رحم آئے اور رحم کھا کے اس کو دیتے رہیں۔ اور جو عید ملنے کے لیے آتی ہے اور زیورات پہن کر آتی ہے ماسی اپنی سٹھانی کے گھر پہ، یہ جو ابھی سائل محترم نے کہا اس سے اتفاق نہیں ہے، کیونکہ وہ سٹھانی سے وہ سارا سال نکلوانا ہوتا ہے، تو عید میں سونے کے زیورات پہن کر آئی تو سٹھانی پھر جیب میں ہاتھ ڈالے گی نہیں، اس کے بعد تو بہت ہے۔ تو اس کے لیے اگرچہ اس کے پاس سونے کے زیورات ہے، کم از کم سٹھانی کے پاس وہ آئے گی تو وہ پھٹے پرانے اور کپڑے رونی صورت بنا کر وہ حاضر ہوگی، بتانے والے اسی طرح بتاتے ہیں۔ ہاں، کوئی ایسی پھر وہ ماسی جو ہے نا دنیاوی اعتبار سے نادان ہوگی کہ اپنی سیٹھانی کے پاس وہ بن ٹھن کے جائے، یا اس سیٹھانی کے پاس گئی ہوگی کہ جس کے پاس اب وہ